السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ کیسے ہیں پیارے پیارے بچے اور ان کے کزنز اور فرینڈز اور امی ابا؟ تو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سب کو دیکھ کے، تھینک یو۔ اچھا جی، اب ہم کہانی شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں پچھلے سنڈے ہم نے پچھلے اتوار کو چھوڑی تھی، اور میں آپ کو سنا رہی تھی قصہ چار درویش، ٹھیک ہے؟ اور اب یہ جو قصہ چل رہا تھا، یاد ہے کہ وہ شہزادی کی خوبیوں اور اس کی تعریف سن کے تو اس کی جستجو میں گیا تھا، اور پھر اس نے پوچھا تھا شہزادی سے کہ آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آتی ہے کہ آپ اتنی سخی ہیں اور اتنا تحفے بھی دیتی ہیں اور اتنا خیال رکھتی ہیں جو بھی آپ کے شہر میں آتا ہے۔ پھر اس نے کہا شہزادی نے کہ اچھا تم بیٹھو، اور یہ جو عورت جو بڑی سجی سوری تھی اور جو پیغام لا رہی تھی شہزادی کے اور اس کے درمیان، اس نے اس بادشاہ کے درمیان، تو شہزادی نے اس کو حکم دیا کہ اب تم یہ داستان ان بادشاہ کو سنا۔ داستان اس کا نام ہے اب داستان ساتویں بیٹی کی۔ اس عورت نے کہنا شروع کیا، اے نوجوان، اس ملک میں ایک بہت بڑا بادشاہ راج کرتا تھا۔ اس کے ہاں 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک روز محل میں بہت بڑا جشن ہوا۔ بادشاہ کی 7 بیٹیاں خوبصورت پوشاکیں یعنی کہ لباس پہن کر بادشاہ کے حضور میں سلام کرنے گئیں۔ بادشاہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر ان کے ہاتھوں میں پڑے ہوئے جڑاؤ کنگنوں یعنی کہ کڑے اور چوڑیوں اور گلے میں جگمگاتے یعنی کہ چمکتے موتیوں کے ہار اور جسم پر قیمتی پوشاکیں کپڑے دیکھ کر نہ جانے اس کے جی میں کیا آیا، کہنے لگا، اگر تمہارا باپ بادشاہ نہ ہوتا اور تم کسی غریب کے گھر جنم لیتی تو تمہیں شہزادیاں کون کہتا؟ یہ اچھے اچھے کپڑے اور یہ قیمتی زیور تمہیں کہاں ملتے؟ تمہاری عزت اور آرام سب میرے دم سے ہے۔ بادشاہ کی 6 لڑکیاں ایک زبان ہو کر بولی، حضور، جو آپ فرماتے ہیں بجا ہے، بالکل صحیح ہے۔ آپ ہی کی سلامتی سے ہماری بھلائی ہے۔ ہمیں جو کچھ حاصل ہے وہ آپ ہی کے دم سے ہے۔ لیکن 7ویں شہزادی خاموش کھڑی رہی۔ وہ عمر میں سب سے چھوٹی تھی لیکن عقل میں سب سے بڑی تھی۔ اسے خاموش دیکھ کر بادشاہ نے کہا، کیوں بیٹی، تم نے کچھ نہیں کہا، کیا بات ہے؟ شہزادی نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، کہو کیا کہتی ہو؟ اس پر شہزادی نے عرض کیا، حضور، آپ نے سنا ہوگا کہ سچی بات کڑوی ہوتی ہے، یعنی کہ سچی بات کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ جو کچھ میں کہنے والی ہوں ممکن ہے حضور بادشاہ سلامت اسے سن کر خفا ہو جائیں، لیکن میں جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتی۔ جس خدا نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے اسی نے مجھے شہزادی کہلوایا ہے۔ اس کی قدرت کے کارخانے میں کسی کو اختیار نہیں، یعنی کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اور اس کے آگے کسی کو کوئی فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جس نے آپ کے سر پر تاج بھی رکھا ہے، کراؤن، اسی نے مجھے یہ سب نعمتیں، یہ بلیسنگز بخشی ہیں۔ آپ کی عنایت اور محبت ہمیں تسلیم ہے۔ آپ کا پیار اور آپ کی جنروسٹی، ہم اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن نصیب ہر ایک کا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ جس کی جو لک ہوتی ہے، فیٹ ہوتی ہے، قسمت ہوتی ہے، وہ ہر ایک کی اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ تو سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔
بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا، جیسے کہ شہزادی نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ خفا ہو جائیں گے۔ وہ بہت غصے میں آ گیا اور اس کا سارا بدن یعنی کہ جسم کانپنے لگا۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ شہزادی کے جسم سے تمام زیور اور قیمتی لباس لے لیا جائے اور اسے کسی ویران اور سنسان مقام پر چھوڑ دیا جائے۔ ایکسکیوز می، جہاں دور دور تک کسی آدمی اور آبادی کا نشان نہ ہو، دیکھیں گے تقدیر قسمت اسے کیسے کھانے پینے اور اونے بچھانے کو بھیجتی ہے۔ تو بادشاہ بہت غرور کرتا تھا اپنی دولت اور اپنے تاج پہ اور اپنی طاقت پہ۔ اس نے کہا اس کو ایسی جگہ چھوڑا وہاں کوئی بھی نہ ہو، اور دیکھتے ہیں پھر اس کی قسمت جو یہ کہہ رہی ہے تقدیر اور لک اس کو کیسے کپڑے دیتی ہے، کھانے پینے کو دیتی ہے، اور اسے بھی پتہ چل جائے کہ اس کے نصیبوں میں یعنی کہ اس کی قسمت میں، اس کے فیٹ میں کیا لکھا ہے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق کوئی کہانی یاد آئی آپ کو؟ جی سنو وائٹ، یس۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق سپاہی شہزادی کو آدھی رات کے وقت ایک ویران اور سنسان جنگل میں چھوڑ آیا۔ شہزادی کی دل کی عجیب حالت تھی کہ ایک دم میں کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ شہزادی بڑی سوچ تھی اور حیران اور پریشان تھی کہ ایک ہی دم میں، ایک ہی منٹ میں کیا سے کیا ہو گیا، مگر اس پر بھی اس نے خدا کا شکر ادا کیا، اللہ کو تھینک یو کہا کہ تو ایسا ہی بے نیاز ہے، تو جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ سو جو تو نے پسند کیا، جو تو نے چاہا وہی ہوا، تو جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہے گا کرے گا۔ جب تک سانس ہے تب تک میں تیری ذات سے ناامید نہیں ہوں گی۔ کتنی سمجھدار بچی تھی۔ اس نے کہا اللہ میاں لیکن مجھے آپ کی ذات سے، اللہ میاں میرے خدا آپ سے میں کبھی بھی نا امید نہیں ہوں گی، ہوپ نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے پتا ہے کہ آپ ہی ہمیں پالنے والے ہیں اور ہمارا خیال رکھنے والے ہیں اور ہمیں نعمتیں دینے والے ہیں ہر قسم کی۔ انہی سوچوں میں اس کی آنکھ لگ گئی یعنی کہ وہ سو گئی۔ She went off to sleep۔ صبح ہوئی تو آنکھ کھلی، فوراً آواز دی کہ وضو کے لیے پانی لانا۔ پھر اس نے چونک کر اپنے ارد گرد و پیش دیکھا، پھر اس نے چونک کر حیران ہو کر دیکھا ارد گرد تو کیا ماجرا ہے۔ سوچنے لگی کہ تو کہاں اور وہ بات کہاں، کل تک تو وہ ایک شہزادی تھی اور اب ایک بے کس اور بے سہارا لڑکی۔ نماز ادا کرنے کے بعد شہزادی دیر تک خدا سے لو لگائے بیٹھی رہی۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد وہ بڑی دیر تک اللہ میاں سے باتیں کرتی رہی۔ 3 دن اسی طرح اس کے گزر گئے، نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا۔ پھول سی تھی نازک سی اور بھی سوکھ کر کانٹا ہونے لگی۔ چہرے کا رنگ پیلا ہلدی کی طرح، ٹرمیرک کی طرح پیلا پڑ گیا۔ ہاتھ پاؤں ہلانے کی بھی طاقت نہ رہی، آہستہ آہستہ۔ پھر چوتھے دن صبح کے وقت ایک فقیر اس طرف آ نکلا۔ شہزادی کو اس حالت میں دیکھ کر بولا، اے بیٹی، اگرچہ تیرا باپ بادشاہ ہے لیکن تیری قسمت میں یہ دن لکھا تھا۔ وہ پہچان گیا شہزادی کو اور کہنے لگا کہ بے شک تو ایک شہزادی ہے لیکن تمہاری قسمت میں ایسا بھی لکھا تھا۔ اب تو اس بوڑھے فقیر کو اپنا خادم سمجھ، اپنا خدمت گزار، میں تمہیں سرو کروں گا، اور بس اپنے دن رات اپنے خدا کی عبادت کر، اسی پہ دھیان رکھ
خدا اچھا ہی کرے گا اور اللہ ہمیشہ اچھا کرتا ہے۔ فقیر کے پیالے میں کچھ سوکھے ٹکڑے موجود تھے، وہ اس نے شہزادی کے سامنے رکھ دیے۔ ڈرائی کی ہوئی بریڈ، پھر کہیں سے تھوڑا سا پانی بھی لے آیا، پھر اس نے پانی دیا۔ شہزادی نے وہی ٹکڑے، وہی پیسز کھائے اور پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے کوئی کمپلین نہیں کی۔ اس نے اف تک بھی نہیں کی۔ فقیر روز صبح بھیک مانگنے کے لیے شہر میں نکل جاتا، جو کچھ ملتا اسے شہزادی کے پاس لے آتا اور اسے کھلاتا۔ شہزادی خوشی خوشی اپنا پیٹ بھر لیتی۔ اسی طرح سے کئی روز گزر گئے۔ ایک روز شہزادی اپنا سر دھونے بیٹھی تو اس کے بالوں میں سے ایک بڑا سا چمکدار موتی نکل آیا۔ اس قسم کے موتی وہ اپنے باپ کے گھر یعنی کہ بادشاہ کے گھر اپنے محل میں بالوں میں پرویا کرتی تھی، پہنا کرتی تھی۔ شہزادی نے وہ موتی اس فقیر کے حوالے کیا، اسے شہر جا کر شہر میں بیچ آؤ۔ ہاں، فقیر موتی کو بیچ کر اس کی رقم شہزادی کے پاس لے آیا۔ شہزادی نے فقیر سے صلاح کی، مشورہ کیا، ایڈوائز دی کہ گزر بسر کے لیے ایک مکان اس جگہ بنا لینا چاہیے۔ فقیر نے کہا، اے بیٹی، دیوار کی بنیاد کھود کر تھوڑی سی مٹی جمع کر لو، میں اور کچھ سیمنٹ اور کوئی مٹی اور کچھ پتھر لے کے آتا ہوں۔ جنگل بیابان میں مزید مزدور تو مل نہیں سکتے۔ شہزادی نے اپنے ہاتھ سے مٹی کھودنی شروع کر دی۔ واہ، کوئی گز بھر زمین ابھی کھودی تھی، ابھی تو صرف کوئی 36 انچز 36 انچ اس نے کھودی تھی کہ نیچے ایک دروازہ نظر آیا۔ شہزادی نے اسے صاف کر کے اس دروازے کو کھولا تو دیکھا کہ خاصا بڑا مکان ہے۔ مکان جیسے کہ ایک چھوٹا سا گھر، اور اس میں کیا ہے، اشرفیاں اور ڈائمنڈز اور ہیرے اور جولز اور جیمز بھرے پڑے ہیں۔ شہزادی نے چند فسٹس، مٹھیاں بھر کر پیسے نکال لیے جو کہ اشرفیاں کہلاتی تھی، اور دروازہ سونے کے بنے ہوئے دروازہ بند کر دیا اور اوپر مٹی ڈال کر پھر سے برابر کر دیا۔ اتنے میں فقیر آیا کہ تو شہزادی نے کہا، شہر سے اچھے اچھے راج اور کاریگر لے آؤ، میں یہاں ایک عالی شان محل بنوانا چاہتی ہوں۔ فقیر نے کہا، بہت بہتر شہزادی۔ وہ شہر سے اچھے اچھے راج اور کاریگر یعنی کہ مزدور لے آیا، اور شہزادی کے کہنے کے مطابق وہاں محل تعمیر ہونے لگا۔ دیکھیے، اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے بچا لیتا ہے، رائٹ؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اچھے کام کرنے چاہیے اور کبھی ہوپ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تھوڑے ہی دنوں میں جہاں آدمی کی صورت نظر نہ آتی تھی، ایک خوبصورت محل بن کر تیار ہو گیا۔ اس محل کے اس کے جو مینارٹ سے، جو اس کے مینار تھے، وہ آسمان سے باتیں کر رہے تھے، یعنی کہ بہت اونچے تھے، اور اس کے سامنے ہر وقت میلہ لگنے لگ گیا۔ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ بادشاہ کو بھی خبر ہوئی کسی نے جنگل میں ایک عالی شان محل بنایا ہے۔ وہ سن کر حیران ہوا اور اپنے درباریوں سے دریافت کیا کہ یہ کون شخص ہے جس نے محل بنوایا ہے۔ جب کسی سے کچھ معلوم نہ ہوا تو ایک وزیر کو تحقیقات کے لیے، پتہ کرنے کے لیے، سرچ کرنے کے لیے، انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے بھیجا اور محل دیکھنے کا بھی شوق ظاہر کیا۔
شہزادی کو بادشاہ کا ارادہ جان کر بہت خوشی ہوئی. فوراً کہلا بھیجا کہ حضور کی تشریف آوری میرے لیے فخر کی بات ہے، یہ تو میرے لیے پرائڈ کی بات ہے. اس مکان کی خوش قسمتی میں کیا کہنے جہاں آپ کا مبارک قدم یعنی کہ آپ کا اچھا قدم پڑے، یہ میرے لیے بہت عزت کی بات ہوگی. اگر حضور میرے غریب خانے پر، میرے اس چھوٹے سے محل پر کھانا بھی میرے ساتھ تناول فرمائے، کھائیں. بادشاہ نے شہزادے کی دعوت فوراً قبول کر لیے. اس کو بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے اور کس کا محل ہے، بس اس کو یہ پتا تھا کہ اس کو انویٹیشن آ گیا ہے. شہزادی نے بڑی محنت سے دعوت کا انتظام کیا. دور دور سے باورچی یعنی کہ شیفز، کوکس بلوائے اور طرح طرح کے کھانے پکائے. انہیں تاکید کی کہ ضیافت کا سامان یعنی کہ دعوت کا فیسٹ کا سامان ایسا ہونا چاہیے کہ بادشاہ اور اس کے وزیر خوش ہو جائیں. جی ہلو رابعہ، I was missing you. Yeah, you always join a little late, right? Good to see you. بادشاہ اپنے درباریوں کے ہمراہ آیا تو شہزادی کے محل میں خوشی کے گیت گائے جانے لگے. شہزادی نے آگے بڑھ کر بادشاہ کا استقبال کیا اور شاہانہ طریقے سے اسے آداب کیا. بادشاہ کو تخت پر لا کر بٹھایا جس کے ارد گرد اشرفیوں، ہیرے جواہرات اور قیمتی کپڑوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا. شہزادی نے قیمتی تحفے بادشاہ کے نظر کیے یعنی کہ پیش کیے اور پھر نہایت ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی سر نیچے کر کے. بادشاہ شہزادی کی تمیزداری اور سلیقے سے بہت خوش ہوا. لولی ٹو سی یو رابعہ. یس یس Yeah, it's okay, Rabia. It's all right. You've joined us. That's good enough. Yeah, it's perfectly fine. تو شہزادی کی اچھا کیا ہوا؟ جی یہاں کس بادشاہ سے، تم کس ملک کی شہزادی ہو؟ یہاں کس صورت سے آنا ہوا؟ تم کیسے یہاں پہنچی؟ شہزادی نے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور کہنے لگی، حضور میں آپ کی وہی بدقسمت بیٹی ہوں جسے آپ نے غصے میں آ کر جنگل میں پھینکوا دیا تھا. میں آپ کی وہی انلکی انفارچونیٹ بیٹی ہوں جسے آپ نے غصے میں آ کر جنگل میں چھوڑ دیا تھا. اور یہ سب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زیورات، یہ کپڑے، یہ چیزیں، یہ اللہ کی دین ہے. یہ اسی قدرت خدا نے مجھے عطا کی ہیں. بادشاہ یہ سن کر بڑا حیران ہوا. اس کو یقین نہیں آ رہا تھا اور بڑا تھوڑا سا حیران شوق میں خاموش ہو گیا اور اس پہ بڑا جوش آیا اس کے دل میں اور اس کو شرمندگی بھی ہوئی اور اٹھ کر اپنی بیٹی کو خوب پیار کیا، گلے سے لگایا اور ہاتھ پکڑ کر تخت پر اپنے ساتھ بٹھا لیا. پھر اپنی ملکہ اور دوسری 6 شہزادیوں کو بھی بلوایا. وہ سب آئیں اور پہچان کر خوب گلے مل کر خوش ہوئیں اور روئیں. ملکہ تو بہت خوش ہوئی. شہزادی نے سب کو بہت سے ہیرے اور جواہرات اور قیمتی تحفے دیے. اس کے بعد سب نے مل کر ہنسی خوشی کھانا کھانے لگا. اس کے بعد جب تک بادشاہ زندہ رہا اس طرح اس کی زندگی کب گزری کہ کبھی وہ خود آتا اور کبھی شہزادی کو اپنے ساتھ محل میں لے جاتا. جب بادشاہ نے وفات پائی تو سلطنت کی باغ دوڑ یعنی کہ کنٹرول رسپانسبلٹی شہزادی کے ہاتھ میں آئی، کیونکہ اس کے سوا کوئی دوسرا اس کام کے لائق نہیں تھا، اس قابل نہیں تھا، اتنا سمجھدار اور انٹیلیجنٹ نہیں تھا. اے نوجوان، یہ داستان تم نے سنی، یہ ہماری اپنی شہزادی کی داستان ہے. بس یاد رکھو کہ خدا کی دی ہوئی دولت کو کبھی زوال نہیں ہوتا.
उसे जितना खर्च करो, जितना गरीबों की मदद करो, उसमें इतनी ही बरकत होती है। लेकिन आदमी का इरादा और नीयत नेक होनी चाहिए। ये बात कहकर इस औरत ने कहा, अब अगर तुम मुल्क नीम रोज जाने का इरादा रखते हो तो जाओ और वहां की खबर लाओ। मैंने जवाब दिया, मैं इसी वक्त रवाना हो जाता हूँ और खुदा ने चाहा तो जल्द वापस आऊंगा। कैसी लगी आप सबको ये कहानी? I love your stickers, Rabia. They're excellent. जी, तो बहुत ही मजे की कहानी है ना ये। देखिए, बादशाहों की, शहजादियों की, एडवेंचर्स की। तो अब हम इसमें आगे भी किस्से सुनेंगे, क्योंकि इसमें किस्से से किस्सा निकलेगा हम चार दरवेशों का। कैसा लगा जी? मेरा ख्याल था आप लोगों को बहुत मजा आएगा इसको सुन के। You're welcome, Rabia. Thank you. जी, मुझे जरूर अपने मैसेजेस भेजें, डायरेक्टली भी भेजें, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जरूर, और अपनी सजेशन जरूर दीजिएगा। जी, मैं वेट करती हूँ। ओके, जी, अब this is time for our English story. Are you all set with your cookies and glasses? My ladies and my young, pretty little ladies and their parents. I hope you gathered your friends or cousins around so you can all enjoy this story and learn and discuss the lessons you've learned and the events from this story. So the name of the story is The Roundabout Man. Oh, thank you, Rabia. You're adorable yourself. The fair had come to the town. It was in the big field at one end of the town, and the children eagerly, excitedly watched all the tents and the camps being put up, and the swings and hoopla, and oh, the big roundabout. You know, the Ferris wheel? Yes. And the merry-go-roundabout. Yes, it was a most magnificent roundabout. There were animals to ride on, and these animals went up and down as well as round and round. I'm sure you've all ridden this merry-go-roundabout, isn't it? And then there's music with it. Yes, you can choose your own wooden animals and you take a ride on them. It's just the nicest kind of roundabout there is, said all the children. They were so enthusiastic and eager that they could find and going to have a lot of fun. If I went on, I'd ride the camels, said Judy to her twin Jane. So Judy has a twin sister, and she told her sister that I'm going to ride on the camel. Oh, would you ride, Jane? That lovely swan, she said. Oh, okay, said Jane. Then I should pretend I was sailing and flying at the same time, going up and down and round and round. If you go round the mulberry bush, remember that nursery rhyme? It's a pity Mummy's ill in hospital, said Judy. She'd give us some money and let us go to the fair. But Auntie Nina will not, I'm sure. She never gives us anything, even when we run lots of errands for her, even when we do lot of her work and her small little jobs for her. See, Auntie Nina did not believe in giving a lot of money to children. So they are with their mother's cousin or sister. Her name is Auntie Nina and the mother is not well. So somebody has to look after them. Auntie Nina believed in them paying for things themselves
and saving up if they wanted anything. She wanted the children to learn to save if they wanted anything, right? You have your pocket money, she said, and that should be enough. If you want anything, you must save up for it. So when Judy and Jane, as expected, when they asked, you can see Aunt, yes, Rabia, yeah, this is her, right? And this is the kids, the twins, and look at her finger raised and she's reprimanding and scolding them, no, no, no. So when Judy and Jane asked if they might go to the fair, and please, could they have the money? Auntie Nina said, what about your pocket money? That is given to you, spent on things like the fair. Well, Auntie, said Judy, we don't have any money at all till this Saturday, and then we want to spend it on something else. Because they had made plans to spend the money on something else. Judy and Jane had spent their pocket money on buying flowers to take to their mother in hospital. So do you realize they did not waste money? They did not even spend it on themselves. And they were not spendthrift. And they each wanted to take her a bunch of primroses that week. So all the money would go into those roses to cheer up their mother. Isn't that sweet and thoughtful? But that meant there would not be a penny left. Aunt Nina, as expected, she shook her head. I cannot give you any more money. She said, I'm sorry, I don't believe in handing out money to children whenever they ask for it. You have plenty of pocket money. If you can save it up, you must go without things. If you cannot save it, you must go without things you want or desire or wish for. There was no more to be said. Judy and Jane turned away sadly. Now they would not be going to the fair, and they would never ride on that lovely roundabout. I would not mind. Oh, thank you. Thank you, Ramadan Kareem Mubarak to you. There was no more to be said. Judy and Jane, turned away sadly. I would not mind not doing anything else at the fair if only we could ride on the roundabout, Judy said that evening as they peeped over the hedge and watched the lions, tigers, swans, camels and bears going round and round and round to the sound of merry music, the happy music. I just love that roundabout. Oh, there you are. Okay, Ramadan Mubarak. They can see the roundabout. Look at the animals, the camel, the horses. Oh my God, the monkeys, the swans, and these two little twins, Jane and Judy, are watching from the fence. They don't have the money to buy the ticket. And like Jane says to Judy, if only I could have a one ride, and that's all I need. They were on an errand for Auntie Nina. They had to go all the way to the farm for some eggs. So they saw it on the way to the farm where they had to fetch eggs for their aunt. It was a long way and they had to be home for supper. So they could not even stop very long to watch the fair at least. They soon ran off and made their way over the fields to the farm. When they got there, the farmer's wife gave them the eggs and some hot biscuits from her oven. While they were eating them, a little old lady came into the farmhouse kitchen. There she is. See?
They are in the... Now this lady is nice, the farmer's wife. She gave them cookies because they had walked a long way to come and fetch eggs. While they were enjoying these cookies and having rest and having a bit of break, there came a very sweet, gentle-looking lady. Let's see what happens. Maybe their luck is going to turn. So a little old gentle lady came into the farmhouse kitchen. "Are you children going back to the town now?" she asked. "Yes, we are," said Judy. "Well then, I wonder if you would take this parcel to my son for me," said the old lady. "It's his washing. Did you see the parcel in the picture?" Yeah. See? Oh, for nice kids who are patient and do not complain and keep working. I can't interrupt the story. You can write me the answer. Okay. Yes. Are you okay? Well then, I wonder, she asked, if you would take this parcel to my son as I told you for me, and it's his washing. He wants clean things for tomorrow, and I have not been able to get out today because my legs have been bad. Now her legs were hurting or there was something wrong. Could you take it for me? Do you think? His lodgings are at the end of the high street. Lodgings means their home. Oh dear, that was a long way to go. They might get late for supper too, and Auntie Nina would be angry. Who was thinking this? Yes, Judy and Jane. The kind of kids they were, they wanted to help her out. But they were thinking that High Street was very long way, and if they went and delivered that parcel, they could get late for dinner, and that would really annoy and upset their Auntie Nina. Still, they thought they must help the old lady, and if they ran all the way, they could do it. So they decided to do it. So the twins took the parcel of washing and went. They ran all the way, huffing and puffing and panting, and taking in turns to carry the parcel. Do you think it was a light parcel? Yes, it was a heavy parcel. It was quite heavy. When they got to the house in the High Street, there was nobody in. Oh my God, they were in for a surprise. They rang the bell and knocked loudly, but no one came. The woman next door put her head out of the window and called to them. "What do you want?" The twins looked at the name written on the parcel. They read the name written on the parcel. "We've got a parcel for Mr. Tom Taylor," said Jane. "Oh, him. Well, you'll find him at the fair," said the woman. "I think he's with the swings." "Oh, shall we take the parcel to him?" they asked. Wondered Judy. "Yes, we had better. We can't leave it here on the doorstep. Anybody might take it away." So they decided to do that. Lady Luck is helping them. So they rushed off to the fairground. At the gate, they were tired. They said they had a parcel for Mr. Tom Taylor of the Swings. Tom, he's a roundabout man. Guess whose favorite is the roundabout? Judy and Jane. "And who told them this?" said the woman at the gate. "He's the roundabout man, Tom Taylor. Over there, look, that man with the curly black hair." The twins went up to the curly-haired man. "Well, do you want to ride?" he said. "No," said Judy. "We've just brought you your washing." So they are speaking to who? With the curly hair, who lives on High Street and who's the old lady's son. There he is, and he's the Mr. Roundabout Man. This is Tom Taylor, and who are these two girls?
Judy and Jane. And they're telling him that they brought a parcel for him of his washed clothes, of his laundry from his mother. We went to the farm where your mother is staying to get some eggs, and she asked us to bring you this parcel. But when we went to your lodgings, home, there was nobody in, so we brought it to you here. Well, what kind children, what thoughtful set of girls you are, said Mr. Taylor. Who would have thought they were children who would do a nice thing like that for a roundabout man like me? Never thought, never came across such nice, thoughtful kids. Wait a minute, I'll give you £1 for your kindness. Oh, no, thank you, said Judy at once. We did it to help your mother. Our mother doesn't like us to take money for things like that. We never charge for whatever we do. We never do that. Well, so you got a mother as nice as yourself. Have you? Imagine children just running around and doing favors, not asking for any charges. Putting the £1 back in his, but look here, you must not be the only people doing a kindness. I like being kind too, you know. So what do you think he's going to do? Make a guess. Yes, I like being kind too, he said. You know, have you been on my roundabout? No, never, said the twins. Well, have a ride now. It is, see, what goes around comes around. An act of kindness, goodness, a good deed done with a good intention turns the wheel around and brings the goodness to you. Always remember that. Never forget to do things for others. Well, have a ride now, said the roundabout man. Go on, choose what animal you like. Imagine their wish came true. Wow, I'm so happy for them, aren't you? We'd love to, said Jane, looking longingly at the roundabout, which had just stopped. But we are awfully late. Our auntie who's looking after us, see how polite and courteous and mannerful they are. She will be cross, she will be angry if we are not back for supper. We'll have to go. Imagine, they were so good, they said no. You come back tomorrow, girls, said the roundabout man. You little ladies, now I won't take no for an answer. Will you promise me to come back tomorrow and choose an animal to ride on? Oh, we would love to, said the twins joyfully, cheerfully. Thank you so much, thank you so much. They ran home and were only just in time for supper. When they told the aunt all that happened, though that had happened, she was pleased. Well, if you want to go and get your little reward, you can go, she said. You were very good children to refuse the £1 he offered. Refuse means saying no, and to come home without a ride so that you would not be late. Even Auntie Nina was happy with them. And she said, can you imagine, you deserve a treat, you're such a good set of girls. And why didn't you tell me you were spending all your pocket money on flowers for your mother? And she had also come to know that they spent their money on flowers for their mother. If I had known, then I would have given you some for the fair. She said, if I had known that you had spent all your money for your mother, I would have given you the money for fair. Well, the next day, Auntie Nina gave them a whole £1 each. Whole £1, can you imagine? And off they went, full of delight. And can you imagine? They even changed Aunt Nina's attitude by doing good deeds to their mum, to neighbors, to her, and the old lady, and to Mr. Roundabout, Tom Taylor. And see, they are getting all they had wished for. Very small, little, innocent wishes, isn't it? Look at the joy on their faces. And look at the money in their hands, their reward, and Auntie Nina giving them a smile and letting them have some time for fun.
They paid to go in, and when they got to the roundabout, the curly-haired man greeted them. Joyously, he was so happy to see them. Here you are then, I've been waiting for you. I'm going to let the roundabout have a very, very long go just for you. Choose your animal, please. So he gave them a very, very long ride. And there they are having fun. Oh, and he's watching them. Other kids are watching them. We can pay for our ride after all, said Judy. We have each got some money. See how honest they are. Now look here, said the roundabout man. Fair is fair. Did you let me pay you for your bit of kindness yesterday? Did you let me reward you or pay you? No, you didn't. Then I shan't allow you to pay me for mine. Just choose your animal. So Judy chose the camel she wanted. What was that? Yes, a camel. And Jane chose the swan. The music man, la 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 la. The roundabout started to move up and down, went the camel and the swan, and round and round and round. Well, I would get giddy, by the way. It was the very longest roundabout ride that anyone had ever known. I wish I'd been on it though too, don't you? Yeah. So start doing your good deeds and good favors will come. I'd have chosen the lion, I think. What would you have? I would have chosen a lion. What would you have chosen? Come on, tell me. Let's share. Let's have a conversation. Yeah, you can write to me and I can talk to you. It'll be interactive, right? Yes. So tell me, what was the name of the twins? Can you? Yes. And who gave them biscuits, cookies? Yeah. It was lovely to see your shining, eager, excited faces. I hope you enjoyed, and I'm sure you did. Enjoyed the story. There couldn't be a better day to start with your Sunday. And enjoy your Sunday, your last day of weekend. Yes, coming to you, Rabia. And thank you. And why do I... Okay, now I don't remember Tunch Bell. Could you tell me about her? Could you write the message? And the other kids will learn also. Come on. And what story? I don't remember. I remember the name, but I don't remember what kind of a character she was. Can you write, Rabia? I'm waiting. Okay. Now, whenever you guys want to listen to my stories, all you have to do is go on Facebook. If you have not been able to listen to them, tell your friends and cousins and their parents. They can always go on Facebook and click at Stories with Uzma. And if you want to listen to the Saturday's story, which is a mix of Urdu and English, you have to go again on Facebook on Scary Ummi page. Same Scary Ummi at Stories with Uzma, and I'll be there. Lovely to see you all. Wish you Ramazan Mubarak. Yes. Do good. Be good. See good. Hear no evil. See no evil. Do no evil. Okay? This is a special month. Oh, of course, sure, Rabia, that's a great suggestion. I would love to read Matilda to you, but I'll have to either read it and summarize it myself or find a smaller version. And if you know a place where they have a shorter version, a bridge version, I'd love to do that. You've been a great help, Rabia. And fetch more kids, come on, who are more interactive like you are. Yes. Thank you. Lovely to see you all. Bye-bye.